الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم بلند ترین نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد قصیدے سناتے ہیں جو محمد کی آل کے کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے کبھی دار پر جا کے کرتے ہیں دم دم کبھی آگ پر شیکا کرتے ہیں ماتم کبھی آگ پر شیکا کرتے ہیں ماتم ملنگوں کے ہوتے ہیں ملنگوں کے ہوتے ہیں عقیدے کمال کے کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے ہمیں حق پرستی تو حور نے سکھائی تو سیکھی ہے میدم سے ندغت سرائی تو سیکھی ہے میدم سے ندغت سرائی کلائیں درد سیکھے کلائیں درد سیکھے سلی
کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے. یہ اسلام کی چل رہی ہیں جو سانسیں جگہ آج دنیا میں قائم نمازیں. شریعت پہ ایسا ہے علی تیرے لال کے کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے. کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے. آخری شعر پیش کروں. لہد میں میری آئیں گے جب فرشتے, لہد میں میری آئیں گے جب فرشتے, یہی مرتبت کام آئے گی میرے, یہی مرتبت کام آئے گی میرے. سہیل سے کو رکھ لینا, سہیل سے کو رکھ لینا کفن میں سنبھال کے. کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے. قصیدے سناتے ہیں جو, قصیدے سناتے ہیں جو محمد کی آل کے. بول محمد و آل محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے مرحوم فضل علی کیشو جی, مرحومہ فاطمہ بائی نظر علی, مرحومہ نفیسہ صالح محمد اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ. خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العدماء بجودہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین. سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، مفاہیم سورہ عنکبوت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی شب 23 ماہ رمضان المبارک، شب قدر انتہائی فضیلت کی حامل شب ہے، اور ان راتوں میں سے ایک ہے کہ جن میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت 23ویں شب کو دی جاتی ہے، اور یہ ایسی رات ہے قدر کی کہ قرآن مجید اس شب میں نازل ہوا، اور اس رات کو فضیلت یہ دی جا رہی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ قدر کی رات کتنی ہے؟ ایک رات ہے، لیکن اس ایک رات کو فضیلت اتنی دی جا رہی کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کیا جائے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر ہے، یعنی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس رات کی فضیلت یہ بیان کی جاتی کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، یعنی ایک رات ایک طرف اور 1000 مہینے ایک طرف، یہ دونوں برابر اسٹیٹس رکھتے ہیں، برابر مرتبہ رکھتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم یہ نہیں فرما رہا، بلکہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی کتنا افضل ہے اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا کہ کتنا افضل، 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات کو قرار دیا گیا۔ اور جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان کی تقدیروں پر مہر لگائی جاتی ہے، انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور پورے سال ہونے والے امور فرشتے زمین پر لے کر حاضر ہوتے ہیں، زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس رات ہمیں اپنی تقدیر سنوارنی ہے، اپنی قسمت بدلنی ہے، اور خود کو ان افراد میں شامل کروانا ہے کہ جو پروردگار سے رحمتیں لے کر جا رہے ہیں، جو پروردگار سے برکتیں سمیٹ کر جا رہے ہیں، جو پروردگار سے اپنے دامن کو بھر کے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا موضوع کچھ اور ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے آج کی شب کے حوالے سے کچھ اعمال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اگر آج کی شب کے اعمال کو دیکھا جائے تو اس کے 2 حصے اعمال کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو ہم نے تینوں راتوں میں اعمال انجام دیے، وہ تمام چیزیں کرنی ہیں، اس کے علاوہ جو آج کی شب کے ساتھ مخصوص اعمال ہے ان اعمال کو بھی انجام دینا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ اعمال آپ کے سامنے بیان ہو، ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ویسے اگر اعمال کرنا چاہے دیگر کتابوں میں، اور مثال کے طور پر واٹس ایپ میں میسیج آ گیا، فیس بک میں میسیج آ گیا، ادھر سے سنیے ادھر سے سنیے، لاکھوں چیزیں عبادتیں کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے۔ یعنی کتنی نمازیں ایسی ہے کہ جو فضیلت کے حامل ہے، اور کتنی دوسری ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت، صحیفہ سجادیہ بھری ہوئی ہے، دیگر دعاؤں کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس وقت محدود ہے، یعنی گرمی کا موسم ہے، راتیں شارٹ ہوا کرتی ہے، چھوٹی ہوا کرتی، تو اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فضیلت کیسے حاصل کی جائے، تو ہمیں اپنے اعمال کو، جو اعمال انجام دینے ہیں، انہیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کون سے اہم ترین اعمال ہیں وہ پہلے کر لیے جائے، تاکہ جس قدر ممکن ہو سکے ان فضیلتوں کو کسب کیا جا سکے، حاصل کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے بہترین کیا طریقہ ہے کہ ہم مفاتیح الجنان کو کھولیں۔ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی محنت ہے، ہمارے سامنے بس ساری چیزیں رکھ دی، ہمیں تلاش نہیں کرنا ہے، انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ ایک برنامہ، یہ شیڈول ہمیں بنا کے روایتوں کے ذریعے سے پیش کر دیا کہ یہ چیزیں ہم انجام دیتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم فضیلتیں حاصل کر سکیں۔ ہاں، اگر انسان کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا، مفاتیح پوری پڑھ کے سنا دیا، اب اس کے بعد جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی اس کے بعد انجام دینی ہے تو دے دیں، لیکن پہلے پرائرٹی کیا ہونی چاہیے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو چیزیں ہیں
اسے انجام دے، کیونکہ جو ائمہ معصومین نے ہم سے تقاضا کیا ہے، جو پروردگار نے تقاضا کیا ہے، وہ تقاضا کم سے کم پورا ہو سکے۔ تو مفاتیح الجنان سے ہی کچھ اعمال آپ کے سامنے شب قدر کے حوالے سے پیش کی جا رہے ہیں۔ پہلے وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو تینوں راتوں میں ہمیں مخصوص نظر آئے، جو ہم نے بقیہ 2 راتوں میں بھی انجام دی اور آج کی شب بھی ہمیں انجام دینے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے غسل، کہ انسان غروب شمس کے وقت غسل انجام دے اور اسی غسل سے نماز پڑھے۔ یہ پہلا عمل ہے کہ انسان غروب شمس کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت غسل انجام دے۔ اور آج کی شب کے حوالے سے اب بہرحال 2 حصے آپ کے سامنے بیان کر دیے، لیکن ابتدا میں ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آج کی شب کے 2 غسل ہے۔ ایک یہ غسل کہ جو تینوں راتوں میں ہمیں عام نظر آ رہا، تینوں راتوں میں موجود ہے، اور ایک وہ غسل کہ جو آخر شب میں ہمیں انجام دینا ہے۔ آج کی رات کے 2 غسل ہے۔ دوسری چیز ہے 2 رکعت نماز، شب قدر کی 2 رکعت نماز، کہ جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی، سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ حمد پڑھ لی اور پھر اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے اور پھر اپنی نماز کو انجام دینا ہے، یعنی دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی۔ جب یہ نماز مکمل ہو جائے، یعنی انسان نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پڑھ لیا، اب سلام پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ انسان کو پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص یہ عمل پورا انجام دیتا ہے، یعنی 2 رکعت نماز اور پھر اس کے فوراً بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو رسول خدا کی حدیث ملتی ہے کہ من فعل ذلک لا یقوم من مقامہ، کہ اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دیتا ہے ابھی وہ اپنے مقام سے کھڑا نہیں ہوگا، یعنی اپنے مقام سے ابھی اٹھا نہیں، حتی یغفر اللہ لہ ولابویہ، کہ پروردگار عالم اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس قدر فضیلت کی، فقط کی 2 رکعت نماز، لیکن فضیلت کیسی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھی اس انداز میں، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھ لی 70 مرتبہ، اس کے بعد اپنے مقام سے کھڑے نہیں ہو رہا، پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف کر رہا اور ساتھ میں اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا عمل ذکر کیا جاتا ہے، کچھ دعائیں وغیرہ موجود ہیں مفاتیح الجنان میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں قرآن کے اعمال بہت فضیلت کے حامل ہے جو ہم انجام دیتے ہیں۔ قرآن کے اعمال زیادہ وقت بھی اس میں نہیں لگتا، انسان جلدی سے انہیں انجام دے سکتا ہے تاکہ دوسرے جو اعمال ہے انہیں بھی وہ اپنی آج کی اس رات میں شامل کر سکے۔ عام طور پہ ایک چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا خلوص پیدا کرنے کے لیے قرآن کے اعمال عام طور پہ طول دے دی جاتے، بہرحال یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں، اب اجتماعی اعمال اس انداز میں نہیں ہو پا رہے کہ جس انداز میں ہوتے تھے، تو یہ ایک ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے جتنی زیادہ چیزیں ہو سکے اس رات میں جو ہے پڑھنے کی انہیں شامل کر سکے۔ تو یہ قرآن کے اعمال انسان نے انجام دے دیے۔ پھر اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے زیارت سید الشہداء۔ جتنی بھی ہم اپنی مناسبتیں دیکھتے ہیں، بڑے دن دیکھتے ہیں، بڑی راتیں دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک عمل ہمیں مشترک نظر آتا ہے، وہ ہے سرکار سید الشہداء کی زیارت۔ ہر موقع پر الگ اس کی فضیلت بیان کی گئی، بہت زیادہ پروردگار نے اس عمل کو فضیلت بخشی ہے۔ جب شب قدر کی بات کی جاتی ہے تو زیارت سید الشہداء کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو منادی آسمان ساتویں آسمان سے ندا دیتا ہے کہ ان اللہ قد غفر لمن زار قبر الحسین، کے پروردگار نے بتحقیق اسے معاف کر دیا کہ جس نے قبر امام حسین کی زیارت کی۔ یعنی اس قدر اس زیارت کی فضیلت ہے شب قدر، لہٰذا اس زیارت کو مفاتیح الجنان اور دیگر جو اعمال کی کتاب ہے اس میں شب قدر کے حوالے سے جو سید الشہداء کی مخصوص زیارت ہے کہ ہاں اس زیارت کو شب قدر میں پڑھنا ہے، وہ زیارت ان کتابوں میں موجود ہے، تو وہاں سے اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ یہ جو تینوں راتیں جو ہیں، یعنی پہلے جو 2 گزر گئی اور جو آج کی رات ہے، اس رات کو انسان جاگ کر گزارے۔ احیاء هذه الليالي الثلاث، کہ ان تینوں راتوں کو انسان جاگ کر گزارے۔ ان
تینوں راتوں کو جاگ کر گزارنے کی فضیلت کیا ہے، یعنی انسان جاگ رہا ہے، جاگنے کو بھی پروردگار فضیلت عطا کر رہا. یہ جو جاگ کر انسان رات گزار رہا اس کی فضیلت کیا ہے کہ من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ، کہ پروردگار اس کے گناہوں کو غفرت لہ ذنوبہ، کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ کتنے ہوں. یعنی ایک تو ہوتا ہے ایک دو گناہ ہو گئے وہ معاف ہو گئے، لیکن یہاں ایک دو گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ روایت میں یہ مل رہا ہے کہ چاہے اس کے گناہ ستاروں، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہو. ہمیں نہیں معلوم کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، لیکن روایت میں کیا مل رہا کہ اگر کوئی شخص اس رات کو جاگ کر گزارتا ہے تو اس کے یہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہو، چاہے پہاڑوں کے حجم کے برابر ہو. کیسا حجم ہوتا ہے پہاڑ کا، کیسا بلند اور حجم پھیلاؤ کیسا ہوتا ہے کا، چاہے پہاڑ کے حجم وزن کے برابر ہو، چاہے سمندر کی گہرائی کے برابر ہو. یعنی کتنا گنہگار انسان ہے رات جاگ کر گزارے تو اس کے گناہ پروردگار عالم معاف کر دے گا. ہاں، جاگ کر گزارنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان حرام کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرے، بلکہ عبادت الہی میں اپنے وقت کو صرف کرے. پھر ہے کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ 100 رکعت نماز آج کی شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک چیز دھیان میں رہے کہ عام طور پہ 100 رکعت کو قضاء عمری سے ایکویولنٹ کر دیا جاتا ہے. قضاء عمری بہرحال یہ واجب ہے، لیکن جو فضیلت 100 رکعت نماز کی بیان کی گئی ہے، جو روایت ہے وہ 100 رکعت نماز کے حوالے سے ہے کہ جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، کہ انسان یہ 100 رکعت نماز پڑھے. اب یہاں پر جو روایت میں ملتا ہے انشاءاللہ آگے جا کے روایت پیش کی جائے گی، کہ بلکہ ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو 100 رکعت نماز ہے، اس 100 رکعت نماز میں جیسے تاکید کی جاتی ہے کہ اگر ہو سکے تو ہر رکعت میں سورہ توحید 10 مرتبہ پڑھی جائے. 10 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ توحید اس 100 رکعت نماز میں پڑھی جائے. اب یہاں روایت ملتی ہے کہ صحابی نے کسی اللہ کے رسول سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب انسان میں اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کہ 100 رکعت نماز اور وہ بھی اس انداز میں پڑھ سکے. کھڑے ہو کے نماز پڑھنا آسان کام نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، لیکن یہ نماز پڑھو ضرور. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے بیٹھ کر پڑھو. کہا کہ اگر بیٹھ کر پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہو تو اپنا بستر بچھاؤ، بستر پہ لیٹے لیٹے یہ نماز پڑھ لو. لیکن کہا کہ یہ نماز ترک نہ کرو، اس نماز کو ضرور پڑھو. اور جو اہل بیت کا طریقہ کار ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ جناب سیدہ امام حسنین کو، زینب ام کلثوم کو دن کے وقت سلا دیا کرتی تھی تاکہ رات کے وقت آنکھوں میں غنودگی طاری نہ ہو. بہرحال انہیں اس عمل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہمیں سکھانے کے لیے عمل انجام دیا گیا کہ رات کو جاگنا مشکل ہو رہا ہے، دن میں ذرا انسان سستا لے، دن میں تھوڑا آرام کر لے، تاکہ یہ رات کے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے. اب وہ ان اعمال کی طرف چلتے ہیں کہ جو خصوصیت کے ساتھ 23 کے ساتھ مخصوص ہے، شب 23 کے ساتھ. تو شب 23 کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرنا. سورہ عنکبوت کے جس کی مفاہیم کا جو موضوع ہے ہمارا چل رہا ہے، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرو. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے روایت ملتی ہے کہ بتحقیق اگر کوئی شخص ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرتا ہے آج کی رات تو کان من اہل الجنت، تو وہ شخص اہل جنت میں سے ہے، جنت کے رہنے والوں میں سے ہے. کتنا آسان کام ہے 2 سوروں کی تلاوت کرنی. اب ذرا سوچے، انسان جب اتنے سارے اعمال سنتا ہے تو بسا اوقات سوچتا ہے کہ پوری رات نکل جائے گی اعمال کرنے میں، اتنا وقت لگ جائے گا، اتنا وقت صرف ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سال میں فقط ایک دن ہم سے اس انداز کا تقاضا کیا جا رہا ہے. کیا ہم پروردگار عالم کو سال میں ایک دن نہیں دے سکتے؟ کیا ایک دن پروردگار کو نہیں دے سکتے کہ جس میں ہم یہ اعمال انجام دیں؟ یہ بھی پروردگار کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، یہ ہمارے عروج کے لیے ہے، یہ ہماری روحانی معراج کے لیے ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے. اس سے ہمیں اجر مل رہا ہے، اس سے ہمارا مرتبہ آخرت میں بلند ہوگا. تو انسان ایک رات تو اپنے اس انداز میں صرف کر سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بجا لائے.
دوسری چیز جو آج کی شب سے مخصوص ہے وہ یہ کہ سورہ حامیم دخان کی تلاوت کرے. 2 سورہ وہ ایک ساتھ پڑھنی ہے, سورہ روم اور سورہ عنکبوت, اور پھر یہ سورہ حامیم دخان, اس کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور تیسری چیز کی جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور علماء نے سب سے زیادہ تاکید 2 چیزوں کی ہے, یعنی جو بقیہ اعمال انجام دیے گئے اس کے علاوہ, ایک تو وہ سورہ کا نماز جو آپ کے سامنے بیان کی, اس کے علاوہ جیسے ابھی بیان ہوگا امام زمانہ کی دعا وہ تیسرے مقام پہ بیان ہوگی, لیکن یہ جو چیز کیا کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے 1000 مرتبہ. یعنی جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ باقی چھوٹے اعمال جن اعمال میں وقت لگے گا اور ہمیں وقت دینا ہے ان میں کیا ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی انسان تلاوت کرے. اب کوئی کہے کہ میں نہیں کر سکتا, یعنی بہرحال چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے انسان جیسے چاہے تصویر لے کاؤنٹر لے شروع ہو جائے, لیکن اگر نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل ہی چھوڑ دے. جتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہے 500 مرتبہ 600 مرتبہ, بہرحال روایت میں 1000 مرتبہ ہے, لیکن کم سے کم انسان جتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہے اسے پڑھے ضرور. پھر جیسے آپ کے سامنے عرض کیا اس سے پہلے کہ انسان جیسے جیسے اس سے وقت ملتا رہے, یعنی ایک عمل انجام دیا اس کے بعد دوسرا عمل انجام دینے سے پہلے جیسے جیسے اس رات وقت ملتا رہے انسان کو دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, دعائے اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن, یہ جو دعا ہے اس دعا کی کثرت کے ساتھ آج کی شب انسان تلاوت کرے. اس کے علاوہ کچھ مختصر دعائیں دی گئی ہے آج کے حوالے سے, اسے ضرور پڑھیے گا. اور آخر میں کہ جو ابتدا میں بالکل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو آج کی شب کے 2 غسل ہے, ایک ابتدائی رات میں اور دوسرا جو غسل ہے وہ آخر رات میں, کہ انسان اس غسل کو ضرور انجام دے. تو یہ ہمارے شب قدر کے اعمال کے حوالے سے بات ہوئی. تو شب قدر کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہو گئی کہ جس میں آپ کے سامنے اعمال بیان کیے گئے. اب آتے ہیں جو ہمارے پاس کچھ وقت بچا ہے, اس وقت میں 2-3 آیت کے حوالے سے بیان ہو جائے آج کی حد تک. سورہ عنکبوت مکی سورہ ہے, آیت 69 ہے, آپ کے سامنے کل بیان ہوا تھا. پروردگار عالم ابتدا میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں فقط اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے, اور درحال کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. وہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ جب انسان اقرار ایمان کر رہا ہے تو آزمائش کے لیے تیار ہو جائے, انسان ایمان کا اقرار کر رہا ہے تو امتحان دینے کو تیار ہو جائے. اب آتے ہیں ذرا اس آیت کے مفاہیم تو کل بیان ہوئے, شان نزول ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا تھا کہ جب کفار مسلمانوں پہ, جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, ان پر مظالم ڈھا رہے تھے. اب وہ مسلمان ہوئے لیکن مظالم کیسے ڈھائے گئے, تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سخت مظالم تھے. تو مسلمان دین اسلام سے کہیں مطلب دین اسلام سے دل برداشتہ نہ ہو جائے, تو پروردگار عالم ان کو یہ بیان کر رہا ہے کہ اسلام فقط یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر لے, بلکہ جب انسان نے ایمان کا اعلان کیا ہے, ایمان کا اقرار کیا ہے, تو امتحان بھی دینا پڑے گا, آزمائش بھی برداشت کرنی پڑے گی. اور یہی آزمائش کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ انسان کی ارتقاء کا ذریعہ ہے, انسان کی بلندی کا ذریعہ ہے. اور بقول مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اسی آزمائش کے ذریعے سے جو خالص ترین ہے مومن کو خالص کیا جا رہا ہے, مخلص بنایا جا رہا ہے, تاکہ اس کے اندر جتنی امپیورٹیز ہے, جتنی برائیاں ہیں, جتنی کثافتیں ہیں, وہ ساری نکل جائے اسی انداز میں کہ جس طریقے سے سونے کو پیور کیا جاتا ہے جلا کے بھٹی میں پکانے کے بعد. تو امتحان ضروری ہے. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ موقع تھا کہ جب مسلمان آہستہ آہستہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو رہے تھے. پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ آزمائش, یعنی انسان یہ نہیں سوچے کہ ہم تازے مسلمان ہوئے تو ہماری آزمائش ہو رہی, بلکہ ماہ رمضان المبارک کی ابتدا میں آپ نے سنا قرآن مجید کی اس آیت کو کہ جس میں روزے کا حکم بیان کیا گیا تھا. روزے کے حوالے سے پروردگار نے کیا فرمایا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم,
کہ اے ایمان والو تم پر روزہ اس انداز میں فرض کیا گیا کہ جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا. ریزن کیا بتایا تھا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. اب یہاں پر جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، پروردگار نے کیا فرمایا کہ روزہ اس انداز میں فرض کیا گیا کہ جس طریقے سے تم سے پچھلی والی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. تو پروردگار جب آزمائش کی بات کر رہا تو آزمائش میں پروردگار یہ فرما رہا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آزمائش فقط تمہاری آ رہی ہے، بلکہ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بلکہ ہم نے ضرور بضرور مطلب یہ جو امت ہے اس سے پچھلی امت کا بھی امتحان لیا ہے، آزمائش ان کی بھی ہوئی ہے، انہیں بھی ایمان کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے کہ کون حق والے افراد ہے اور کون باطل پر ہے. اچھا، اس آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ یعنی ایک پروردگار امتحان لے رہا ہے، انسان کو آزمائش میں ڈال رہا، تو آیا اس کے پیچھے کوئی مقصد پوشیدہ ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے. تو مقصد بھی بیان کیا جا رہا. کیا مقصد ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پروردگار عالم یہ واضح کر دے کہ کون ہے کہ جو اپنے اس ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور کون ہے کہ جو فقط جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا. اب یہاں پر جو علماء نے ترجمہ کیا ہے، مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، ذرا سا ڈیفرنٹ ترجمہ کیا. کس انداز میں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ پروردگار جان لے، کہ اگر اس انداز میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تاکہ پروردگار جان لے کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. لیکن ترجمہ یہ کیا کیوں نہیں گیا؟ اور تمام آپ مفسرین کو اور مترجمین کو دیکھ لیں، سب نے یہ ترجمہ کیا اس انداز کا کہ بات یہ ہو کہ پروردگار دوسروں کے سامنے آشکار کر دے، واضح کر دے. کیوں؟ کیونکہ علم پروردگار میں سب کچھ ہے. یعنی انسان جو کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا ہے، جتنی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں علم پروردگار میں محفوظ ہے. لہذا پروردگار کو تو معلوم ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، پروردگار کو تو معلوم ہے کہ انسان کی پروگریس کیا ہے، پروردگار کو تو معلوم ہے کہ انسان کو کہاں جانا ہے، آیا یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. لیکن بعد میں کوئی کھڑا ہو کے سوال نہ کر سکے. ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمارا تو امتحان ہی نہیں لیا گیا، ہمیں تو ایسے ہی فیل کر دیا گیا. تو پروردگار لوگوں کو یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو. آیا تم سیدھے راستے پر کھڑے ہو یا نہیں؟ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہو، پروردگار کی مخالفت پہ اترے ہوئے ہو، پروردگار کی معصیت پہ اترے ہوئے ہو. ایک مثال کے علم پروردگار میں یہ سب کچھ ہے. اگر دنیا میں مثال ہے، بہرحال پروردگار کا علم بہت بلند ہے. یعنی انسان کی فکر اس علم کو نہیں پا سکتی، اس علم تک پہنچ نہیں سکتی، اس علم کو سمجھ نہیں سکتی. اتنا بلند پروردگار عالم کا علم ہے. لیکن پروردگار کا علم تو اتنا بلند ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں بات فقط سمجھنے کے لیے، یعنی ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اس علم پروردگار کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، ہم دیکھیں تو عام اسکول کی مثال لے لیجئے، کالجز کی مثال لے لیجئے کہ جہاں پر یعنی ایک تو آج کل جو کچھ مقامات پہ تعلیم کا جو طریقہ ہوتا ہے ایسا کہ استاد کو شاگرد کو ایک دوسرے کا کچھ انٹریکشن اتنا نہیں ہوتا، تو ایک دوسرے کو اتنا جانتے نہیں ہے. ایک انداز تعلیم کی جو پریفر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ استاد اور شاگرد کا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن بہت زیادہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ نزدیک ہو، پہچانتے ہو، اور استاد جانتا ہے یہ بات کہ جسے میں پڑھا رہا ہوں وہ کیسا ہے. یعنی اگر اس کی کلاس میں 12 طالب علم ہے، 15 طالب علم ہے، تو وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص کہتا ہے کیسا ہے، فلاں بچہ کیسا ہے، فلاں طالب علم کیسا ہے، فلاں طالب علم کیسا ہے. یعنی پورا سال اس نے پڑھایا ہے، ایک ایک بچے کو وہ جانتا ہے کہ آیا یہ آگے جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن امتحان لیا جاتا ہے، ایگزامز ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی؟ استاد کو معلوم ہے کون پاس ہونے والا ہے، کون فیل ہونے والا ہے، کیونکہ پورا سال وہ پڑھا کے دیکھ چکا ہے. ریزن کیا ہوتا ہے ایگزامز کا؟ ایک ریزن یہ ہوتا ہے تاکہ اگر اپنی مرضی سے، اپنی ججمنٹ پہ اگر استاد طالب علموں کو آگے بھیج دے یا کسی کو روک لے تو کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ آخر کس کرائٹیریا پہ، کس معیار پہ مجھے روکا گیا اور کس معیار پہ اسے بھیج دیا گیا، کس معیار پہ اسے پوزیشن دے دی گئی. تو یہ امتحان لیا جاتا ہے تاکہ یہ بات آشکار ہو کے سامنے آ جائے کہ کون کس پوزیشن پہ کھڑا ہے. تو یہ تو ایک عام استاد کا علم ہے کہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے، یعنی 100% صحیح نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہوتا ہے کہ استاد کو کسی طالب علم کی توقع نہیں ہوتی، وہ بہت اچھے مارکس لے کر
پاس ہو جاتا ہے، جیسے دنیا میں ایسا اکثر دیکھا گیا. لیکن یہ استاد کا ناقص علم، یعنی انسان جتنا بھی عالم کیوں نہ ہو برا، اس کا علم ناقص ہے، اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، گویا پروردگار کا مقابلہ کرے. تو پروردگار کا علم پروردگار کا ذاتی علم ہے، تو پروردگار کا علم جو ہے وہ کامل ہے، وہاں کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے. تو پروردگار جانتا ہے، لیکن بعد میں خود اس انسان کے لیے کہ پتہ چل سکے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے، اسے پرکھا جاتا ہے، اس کی آزمائش لی جاتی ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اپنے دعوے میں ثابت قدم ہے بھی یا نہیں ہے. پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کہ کیا وہ لوگ کہ جو برے اعمال انجام دیتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، کیا وہ افراد اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ یعنی قدرت پروردگار سے بچنے کی بات ہو رہی ہے. ساء ما یحکمون، پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ کتنا برا فیصلہ کر رہے کہ جو یہ سمجھ رہے کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے. یعنی پروردگار کی قدرت اتنی وسیع قدرت ہے کہ انسان میں مجال نہیں کہ پروردگار کی قدرت سے بچ نکلے. ہاں کبھی ایسا ملتا ہے کہ ظالم ظلم کیے جا رہا ہے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، تو یہ پروردگار کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، پروردگار کی طرف سے مہلت دی جا رہی. کبھی بھی یہ جو پروردگار کی نظر نہ آنے والی رسی ہے وہ کھینچی جا سکتی ہے. یعنی کبھی بھی وہ ظالم کا وقت ختم ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ ظالم کی مہلت جو اسے دی گئی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ پروردگار کی طرف سے مہلت ہے. کوئی انسان پروردگار کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتا. لا يمكن الفرار من حکومتک، دعائے کمیل کا جملہ ہم دعائے کمیل کی الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیری حکومت سے فرار نہیں اختیار کی جا سکتی. انسان گناہ کر رہا ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، انسان جب راستے سے جا رہا ہوتا ہے، آسان سی مثال، اس نے سگنل پہ دیکھا ریڈ لائٹ جل رہی تھی، لال بتی کے نشان، یہ قانون ہے کہ لال بتی دیکھو وہاں پر رک جاؤ، ریڈ لائٹ ہے، ریڈ سگنل ہے، انسان رک جائے. اب دیکھتا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی پولیس والا نظر نہیں آیا، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا کہ جو اس کی سرزنش کر سکے، اس پر قانون کو لاگو کر سکے. انسان اپنی گاڑی یا بائک کو لے کے نکل جاتا ہے، سگنل توڑ کر نکل گیا. کیوں نکلا؟ کیونکہ اسے پکڑنے والا کوئی نہیں تھا. اگر کوئی پکڑنے والا موجود ہوتا تو انسان کبھی یہ کام نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی سرزنش ہوتی، اس پر قانون لاگو کیا جاتا، اسے فائن دینا پڑ جاتا، یا کوئی ایسا کام کرتا تو اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا سکتا تھا. اگر سرزنش نہیں تھی تو وہ بھاگنے کا موقع ملا تو وہ بھاگ گیا. پروردگار کی حکومت ایسی نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے نکل جائے، انسان جرم کرے نکل جائے. یعنی انسان دنیاوی قانون کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، انسان پروردگار کے قانون کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا. یعنی پروردگار کا قانون ایسا ہے ہی نہیں. یعنی ایک آسان سی مثال اگر سمجھانے کے لیے دی جائے، اور انشاءاللہ اسی بات کی گفتگو بھی ہم ختم کریں گے اس آخری مثال پر، کہ اب کتابوں میں مختلف نام لکھے گئے. کسی نے افلاطون اور ارسطو کا واقعہ لکھ دیا ہے، کسی نے کسی عالم دین کا واقعہ لکھا، لیکن بہرحال واقعہ ایسا ہے کہ جس سے سیکھا جا سکتا ہے، اور بہت ہی آسان واقعہ سمجھنے کے لیے. کہ استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہیں میں کام دے رہا ہوں، جو یہ کام کر کے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا. کہا کہ کام کیا ہے؟ کہا کہ سب کو ایک مرغی دے دی گئی. کہا کہ یہ لے جاؤ، یا کوئی پرندہ دے دیا گیا، بطخ XYZ، کچھ بھی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. کہا کہ مرغی دے دی گئی. کہا کہ اسے ایسی جگہ پہ ذبح کر کے آنا کہ جہاں کوئی دیکھ نہ سکتا ہو، جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے، ایسی جگہ پر اس مرغی کو ذبح کر کے لے کے آنا. اب عزیزان گرامی، تمام شاگرد خوش، اتنا آسان سا کام دے دیا، کون سا مشکل ہے. کوئی کہے گا ہم کسی کونے کھانچے میں جا کے یہ کام کر لیں گے، کوئی کہے گا کہ ہم فلاں مقام پہ جا کے اس کام کو انجام دے دیں گے. اگلا دن ہوتا ہے، تمام طالب علم، تمام شاگرد اس کام کو انجام دے کر آتے ہیں. لیکن جو سب سے ہوشیار شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ مرغی ویسی کی ویسی، وہ پرندہ ویسے کے ویسا لے کر آتا. اب جب دوسرے طالب علموں نے اس کو دیکھا کہ بھائی یہ تو ایسے ہی آ گیا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اب دیکھنا استاد اسی کیسی سرزنش کرتے ہیں، استاد اسے کیسا ڈانٹتے ہیں کہ یہ اپنا کام نہیں کر کے آئے، استاد نے کام دیا تھا، وہ کام اس نے نہیں کیا. بڑا ہوشیار بنتا ہے یہ طالب علم، بڑا خود کو عقل مند سمجھتا ہے، آج تو اس کی صحیح سے سرزنش ہو جائے گی. اب کیا ہوا کہ وہ استاد آیا، سب سے پوچھا تم نے کام کر لیا؟ کہا کہ ہاں ہم نے یہ کام کر لیا.
اب ایک شاگرد کو دیکھا کہ اس کا پرندہ ویسے کہ ویسا موجود ہے، اس سے پوچھا کہ آخر تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے قصے کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ پہ جاؤ کہ جہاں پر مجھے میرا خدا نہ دیکھ سکے. کہا کہ میں ہر جگہ چلا گیا، مجھے کوئی ایسا مقام نہ ملا کہ جہاں پر میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو. عزیزان گرامی، اگر یہ احساس انسان پیدا کر لے، لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیرے حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، تو انسان خود بخود معصیت پروردگار سے، انسان خود بخود پروردگار کے گناہ کرنے سے، انسان خود بخود غلط کام کے انجام دینے سے، انسان خود بخود برائیوں سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسی انداز میں کہ اگر قانون کی پاسداری دنیا میں ہونے لگے، اگر قانون کی بہت زیادہ سختی ہو جائے، یعنی معلوم ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد انسان کو پکڑ کے یعنی کوئی نظر آ جائے گا، کوئی فائن کر دے گا، کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو انسان بائک پہ جا رہا ہے ہیلمٹ لگا کے بھی جائے گا، دیگر قوانین کی پاسداری بھی کرے گا. لیکن جب اسے معلوم ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں تو انسان پہ قانون توڑتا ہے. تو اگر انسان یہ احساس کر لے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اس عمل پہ اگر میں برائی کا کام کر رہا ہوں تو میری سرزنش ہوگی، مجھے آخرت میں عذاب دیا جائے گا، تو انسان خود بخود برائیوں سے دور ہوتا ہوا چلے جائے گا. اور عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم زمانے کے امام کے چاہنے والے ہیں. ہمیں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ مولا ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. کہ جیسے کہ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جس مقامات پہ آپ ہیں وہیں پر صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا خراسان کی طرف مولا کو لایا جا رہا تھا، راستے میں صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا. مولا اس جنازے کی تشییع جنازہ کرنے چلے جاتے ہیں، صحابی بھی مولا کے ساتھ ساتھ. مولا نے اس جنازے کو کاندھا بھی دیا، اس جنازے کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب جنازے کو دفنایا جا رہا تھا تو مولا نے اس جنازے پہ نماز بھی پڑھی، اور آخر میں جب اسے دفنایا جا رہا تھا تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تجھے جنت کی بشارت ہو. اب یہ پورا واقعہ ہو گیا. جو مولا کا صحابی تھا، چاہنے والا تھا، مولا سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے مولا، آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ فلاں شخص جنتی تھا، یہ جہنمی تھا؟ آخر کیسے پتا چلا کہ آپ اس کا جنازے میں آپ نے شرکت بھی کی کہ آپ کے چاہنے والا ہے؟ یہ شخص مولا کے ساتھ مدینے سے آ رہا تھا. وہ جانتا تھا مولا کبھی مدینے سے باہر نکلے نہیں کہ خراسان آتے ہو فلاں شخص سے ملاقات کی ہوتی. اب مولا یہاں پر پیغام دے رہے. بہرحال یہاں مولا کی جہاں فضیلت آشکار ہو رہی، وہاں ہمارے لیے فکر کا، سوچنے کا مقام بھی ہے. مولا اسے کیا پیغام دے رہے؟ کہ شخص، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہمارے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کے اعمال کو نہیں جانتے، ان کے اعمال کو نہیں دیکھ رہے، ان کے اعمال ہمارے سامنے پیش نہیں کیے جا رہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ کائنات دنیا میں جتنے بھی ہمارے چاہنے والے موجود ہیں، جتنے بھی ہمارے مومن موجود ہیں، ہم ان میں سے ہر ایک شخص کو جانتے ہیں، ان کے اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. عزیزان گرامی، اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ ہمارے اعمال، ہم جو کام انجام دے رہے ہیں، مولا امام زمانہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو خود بخود ہمارے اعمال کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. خود بخود ہمارے اعمال بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اگر اعمال اچھے ہوتے، روایتوں میں ملتا ہے کہ زمانے کے امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں مولا خوش ہوتے ہیں، اگر اعمال برے ہوتے ہیں تو مولا ہمارے اعمال سے رنجیدہ ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مولا کے دل کی رنجیدگی کا سبب بن جائے. آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے، بار الہ آج کی اس مقدس شب کا واسطہ، بار الہ شب قدر کا واسطہ، بار الہ ائمہ معصومین کا واسطہ، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بار الہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ولایت اہل بیت پر باقی رکھ، اور جب بھی ہمیں موت دینی ہو ہمیں ولایت اہل بیت پر موت دے. بار الہ جو بھی مومنین پریشان حال یا مصیبت میں گرفتار ہے، آج کی مقدس شب کا واسطہ تمام کی پریشان حالی کو دور فرما دے، تمام کے فقر و فاقہ کو دور فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے.
بار الہ جو بھی مومنین و مومنات اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھے بیٹھے ہیں، بار الہ آج کی شب کا واسطہ تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دے۔ بار الہ جو بھی مومنین و مومنات بے اولاد ہے، اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، بار الہ شب قدر کا واسطہ شہزادہ علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما دے۔ بار الہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہے آج کی شب انہیں شفا یاب فرما دے۔ بار الہ سب سے بڑی دعا کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی، نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بھائی بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بھائی، رجب علی امیری، محمد رضا، مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، رقیہ بھائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بھائی نظر علی، زیرہ بھائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین، غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، زوجہ شاکر، محمد حسین، غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین، محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد، شعبان علی، نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملیہ کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین، نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بھائی بنت غلام حسین، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، علی حسین کرمانی، حسن علی، مہر علی، غلام علی، حسن علی، ریاض حسین، حسن علی حیمانی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی، غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین، بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بھائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی، امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد، کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین محمد حسین، برکت علی، نور محمد، نثار علی، نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی، بندے علی، فاطمہ بھائی بنت فاطمہ، زیرہ بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بھائی خان محمد، علی اکبر، فدا حسین راجانی، علی حسین، فدا حسین راجانی، قمر قاسم علی، قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی، حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی، احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی، نور محمد، رضا حسین، محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین،
हम आप सबके मरहुमीन, मौलाना साहब के मरहुमीन और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा, उन सब के लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।